موجود ہیں پروفیسر علامہ طاہر چشتی صاحب، میں ان کو اسٹیج پر مدعو کروں گا، دعوت دوں گا، نہایت ادب و احترام سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات اور دعائیہ کلمات سے ہماری اس محفل کا اختتام فرمائیں۔ پروفیسر طاہر چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے 15 منٹ کا وقت ملا تھا، لیکن میں ٹائم کو دیکھتے ہوئے بہت ہی مختصر وقت کے اندر، لیکن توجہ یہ تو میں پھر 15 منٹ اپنے جو وعدے کے مطابق ہیں پورے لگاؤں گا، پھر وقت کافی بیت جائے گا۔ اگر آپ توجہ کم وقت میں دیں گے تو میں کم وقت میں زیادہ بات کر کے انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں سپریم کالج اڈیالہ روڈ کے تمام سٹاف کا، پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج سب کے اور خصوصاً میرے 2-2.5 گھنٹے انہوں نے کسی کام لگا دیے، اور میں ان کو خراج تسلیم پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جن کالج کی اتنی محنت بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ اتنی محنت ہے، یہ ہمیں یقین ہے کہ آنے والے وقت میں الحمدللہ اگر کسی طرح پاکستان کے اندر تعلیم بڑھتی رہی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، پوری دنیا میں انشاءاللہ اسلام غالب آ کر رہے گا۔ آج بچوں کی اسپیچ سن کر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہاں بچوں نے 4 جملوں میں وہ شعر پڑھا، میں اس کا آخری شعر پڑھ کے 2 باتیں کر کے بس پھر دعا کی طرف کرتے ہیں۔ وہ آخری یہ ہے، 4 ہیں لیکن لمبے ہیں، میں آخری پڑھوں گا۔ وہی اول، وہی آخر، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ یہ میرے بچوں نے بھی پڑھا، بچیوں نے بھی پڑھا، تو میں اسی کو لے کر وہ اول کیسے ہیں، وہ آخر کیسے ہیں۔ میرے پاک نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد خاتم النبیین، یہ جو ٹائٹل لکھا ہوا ہے، آج آپ نے سیرت نبی تو بولا، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بولا، لیکن آپ میں سے کسی تقریر کرنے والے نے، میری بچی نے، میرے بچوں نے، ان بیٹوں نے خاتم النبیین کا لفظ نہیں بولا۔ تو یہ قرآن کا لفظ ہے اور آپ نے اتنا پیارا اس کا رکھا ہوا ہے، اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نبی ہونے کا اعلان بار بار کرنا ہے، یہ نمازوں، روزوں، حجوں، زکاتوں، یہ سب عبادات سے افضل ہے۔ اللہ کو، اللہ کے پاک نبی کو آخری نبی ماننا۔ اچھا جی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب جبریل حاضر ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور تو پتہ نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے آسمانوں پر ایک چمکتا ہوا دمکتا ہوا ستارہ دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے ہر 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَبِعِزَّتِ رَبِّی أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، اے جبریل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، وہی اول، یہ اس کا معنی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک پشتوں سے، پاک رحموں کے اندر منتقل ہوتے ہوتے حضرت آدم، حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا وقت تولد قریب آیا، کیونکہ میلاد و سیرت کا یہ موضوع میں 1 منٹ کے اندر انشاءاللہ گفتگو کو جو یہ میں نے شروع کیا مکمل کرنے کے بعد میں آخر کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ سمجھو، جب وقت تولد قریب آیا، رات نے کہا یا اللہ یہ شرف مجھے دے دے، دن نے کہا یا اللہ یہ شرف مجھے دے دے تاکہ میں فخر کر سکوں۔ حضور دن کو آئے، رات کہتی ہے کہ مجھے فخر دے دے تاکہ میں فخر کر سکوں۔ مجھے فخر ہو کہ رات کو آئے
جب ہمارے نبی اس دنیا میں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی، حضرت آمنہ کا حجرہ مبارک تھا اور آپ کمرے میں اکیلی تھیں اور چراغ میں تیل ختم ہو چکا تھا، تو آپ اپنے گھر کی تلاشی لیتی ہیں، کوئی درہم مل جائے، کوئی دینار مل جائے، میں دیے کے اندر تیل ڈالنے کے لیے وہ خرید کر لاؤں، پیسے نہیں ہیں۔ قدرت کی طرف سے آواز آئی، آمنہ اب دیے جلانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو وہ آنے والا ہے جو ساری دنیا کو جگمگا کے رکھے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لائے حضرت آمنہ کی گود میں، اور آپ سے ایسا نور ظاہر ہوا، ایسا نور نکلا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے حجرے مکے کے اندر بیٹھ کر میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ میں اور مختصر کرتا ہوں، پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اور جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کو سرما لگا ہوا ہے، آپ کی ناک کٹی ہوئی ہے، ناک بریدہ ہے، آپ کو خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں، زلفیں آپ کی بلی ہوئی ہیں، اور آپ نے پورے کمرے کو معطر کر دیا۔ اور جب آئے تو صبح صادق کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا بیٹو؟ سارے بولے کون سا وقت تھا؟ صبح صادق کا وقت۔ یہ سارے علماء پر فاضل حضرات بیٹھے ہیں، صبح صادق کا وقت نہ رات میں آتا ہے نہ دن میں آتا ہے۔ اللہ نے رات کو بھی فضیلت عطا فرما دی، دن کو بھی فضیلت عطا فرما دی۔ جب میرا محبوب آئے بس رات جا رہی ہو، دن کا اجالا آ رہا ہو، اور جس نے دونوں جہانوں کو چمکانا ہے وہ میرا پاک نبی تشریف لا رہا۔ حضرات گرامی، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو عورت کی کوئی عزت مرتبہ اور مقام نہیں تھا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں میرے بچوں نے بھی بڑا اچھا مقابلہ کیا، بڑے اچھے ان کے الفاظ کا چناؤ اور بڑا اچھا، لیکن میری بچیوں نے جو سٹیج پر آ کر، کیونکہ ایک عورت ایک لڑکی کو اگر تعلیم دی جائے گی اور ان کو اس کالج کی انتظامیہ کی طرف سے ان کی تربیت کی جائے گی، تو میرا ایمان ہے جو میرے پاک نبی کی حدیث ہے کہ ایک عورت ایک پورے خاندان کے لیے جب وہ پڑھتی ہے تو سمجھے پورا خاندان پڑھتا ہے، پورا خاندان پڑھتا ہے۔ تو میں اب دعائیہ کلمات کی طرف پڑھ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے دو جملے یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ماؤں کو، جب باپ فوت ہو جاتا نا، ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، اور 2-3 بھائی ہوتے تھے، وہ بیچ کر پھر پیسے آپس میں درہم دینار تقسیم کر لیتے۔ ماں کو بیچ کر میرے نبی مکے میں بیٹھے ہیں، اور ماں کو کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، ہم سب ماؤں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں۔ حضرات گرامی، میرے آقا مکے میں بیٹھے ہیں، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، میرے نبی مکے کی سرزمین پر ہیں، جنت کہاں ہے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت ہے۔ میرے نبی زمین پر بیٹھ کر مکے کی سرزمین پر وہاں سے جنت کو کھینچا اور کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ ماں کے قدموں کے برابر بھی نہیں۔ میں حدیث کے الفاظ ہیں، علماء بیٹھے ہیں، الجنت و تحت، تحت کہتے ہیں نیچے۔ پتہ یہ چلا ہماری ماں کتنی عظمت والی ہے، جس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، بس میری تقریر مکمل ہے۔ بیٹیوں کو زندہ ترگور کر دیا جاتا تھا، گڑھا کھودا، بچی کو لایا، گڑھے کے اندر رکھا، ابھی وہ مری نہیں تھی، اور مٹی ڈال دی، قتل کر دیا جاتا، مار دیا جاتا، زندہ ترگور کر دیا جاتا۔ حضرات گرامی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا جہاں بیٹا نعمت ہے وہاں بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو 2 بچیوں کی، جن کی بچیاں ہیں، وہ اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ جو 2 بچیوں کی پرورش کرے گا اچھے طریقے سے، ان کو پالے گا، ان کی تربیت کرے گا، ان کو تعلیم سے آراستہ کرے گا، اور ان کی شادی بیاہ کرے گا، گھر والیاں بنا دے گا، میرے پاک نبی نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر اٹھا کے فرمایا وہ قیامت والے دن میں اور وہ جو 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، جڑا ہوا ہوگا۔ یہ بچیوں کی پرورش کا صلہ اللہ تعالیٰ
اس کالج کی انتظامیہ کو، ان بچوں کی عمروں میں اللہ تعالیٰ ان میری بچیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ان کے نقش قدم اور اماں عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کے نقش قدم پر چل کر ساری زندگی گزارنے کی ہمت سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعا کے لیے بھی کہا تھا لیکن میں اتنی جسارت نہیں کروں گا، میں یہ قبلہ سید یوسف نسیم شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں۔